الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامۃ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہم اور آپ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے الحاد کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی تھیں، اور یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ الحاد کی بنیادی طور کے اوپر معروف 3 بنیادی قسمیں ہیں، کہ جن میں سے پہلی قسم وہ نوسٹسزم ہے، دوسری انوسٹسزم ہے اور تیسری وہ ڈیزم ہے۔ اور ہم نے ان تینوں اقسام کی مختلف تعریفات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ نوسٹسزم یا ایتھیزم، یہ لوگ خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، اور پھر ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ انوسٹسزم والے ان کا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور ثالثاً ہم نے یہ بتایا تھا کہ ڈی ازم سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، ان کا کیا خدا کے بارے میں عقیدہ ہے۔ اور پھر ایک بات آپ کی خدمت میں ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ دور جدید کے اندر جو الحاد ہے اس کا اب صرف ایک معنی ہے۔ ماضی کے اندر الحاد کا لفظ قرآن، حدیث اور فقہی اعتبار سے مفسرین کی آراء میں مختلف معنوں میں استعمال رہا۔ ہر وہ شے جو حق سے ہٹی ہوئی تھی، حق سے پرے ہو گئی تھی، یا جو بھی شے یا جو بھی عمل یا جو بھی اعتقاد یا جو بھی عقیدہ اسلامی عقائد سے متصادم، مخالف یا ہٹ کر تھا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ائمہ نے، اسلاف نے، علماء نے لفظ الحاد کو استعمال کیا۔ لیکن 16ویں صدی کے بعد جب سے یورپ کے اندر رینیسانس آیا، اور یورپ نے رینیسانس کے بعد ایک نئی تبدیلی اپنے معاشرے کے اندر پیدا کی، تو اس مذہبی تبدیلی کی بنیاد پر آج اگر کہیں بھی انوسٹسزم یا نوسٹسزم کی بات کی جائے گی، ایتھیزم یا سیکولرزم یا الحاد کی بات کی جائے گی، تو اس کا فقط ایک معنی ہوگا، وہ ہوگا لادینیت۔ اور لادینیت اس کا معنی یہ ہے کہ عدم خدا کے وجود پر اعتماد رکھنا یا اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ دنیا کا کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے مفصلاً آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور گفتگو کے اختتام پر یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ آئندہ نشست میں، یعنی جو آج کی نشست ہے، ہم اس میں دور جدید کے ان یورپی یا مغربی 4 بڑے ملحدین کی فکریات اور عقائد کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جنہوں نے اس وقت نہ صرف یورپ میں بلکہ یورپ سے باہر
خود اسلامی ممالک کے اندر بھی باکثرت اپنی فکریات کو عام کیا، اور نہ صرف عام کیا بلکہ ہمارے دور جدید کے وہ طالب علم جو جامعات میں بالخصوص پڑھنے والے ہیں ان کو بہت حد تک متاثر بھی کیا، کیونکہ دشمن نے اپنی اس فکر کو عام کرنے کے لیے جس اکھاڑے کا اور جس میدان کا انتخاب کیا ہے وہ اکھاڑا سیاسی نہیں ہے، وہ اکھاڑا سماجی نہیں ہے، وہ اکھاڑا معاشی نہیں ہے، بلکہ وہ اکھاڑا تعلیمی ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر تعلیمی یافتہ طبقہ اس کی فکریات کو تباہ کر دیا جائے اور تعلیمی یافتہ طبقے کو فکری طور پر گمراہیوں کی اتھا گہرائیوں تک پہنچا دیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں معاشرے کا ہر شخص انہی فکریات کا حامل ہوگا جو تعلیمی اداروں سے ان کو فراہم کی جائے گی۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایک عظیم معیشت دان بنتا ہے تو وہ بھی کسی جامعہ سے فارغ التحصیل ہوتا ہے، اگر کوئی عظیم بڑا سیاسی رہنما بنتا ہے، ہمارے ہاں تو ہر قسم کے چوڑے چمار بھی سیاست میں آتے ہیں اور ترقی کر جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں۔ تو اگر کوئی پڑھا لکھا شخص آگے ترقی کر کے اوپر آئے گا اور اس کی فکریات بھی تبدیل ہو چکی ہوں گی تو وہ بھی انہی نظریات کو عام کرے گا، اور اسی طرح کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی بھی آدمی ہوگا اگر اس کی فکریات کو تبدیل کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، تو وہ جب معاشرے میں جائے گا تو اس سبجیکٹ، اس مضمون سے متعلقہ ہر طالب علم میں جب اسی گمراہ کن سوچ کو منتقل کرے گا تو آئندہ آنے والے 10 سے 15 سالوں کے اندر پورے معاشرے کے اندر وہ گمراہ کن سوچ اور فکر وہ منتقل ہو جائے گی۔ اس سوچ اور فکر کے ساتھ تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا اور تعلیمی اداروں کے اندر ان فکریات کو عام کرنا شروع کیا جس کو ہم الہادی فکر کہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے تو اپنے وقت میں یہ بات کہی تھی کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ کہتے ہیں اگر فرعون اس وقت کالج یا جامعہ بنا لیتا تو اس کو اپنے مخالف بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہ رہتی، بلکہ وہ ان کے اندر اس زہر کو ویسے ہی منتقل کر دیتا اور نتیجتاً فرعون کے مقابلے کے اندر کھڑا ہونے والا نہ کوئی موسیٰ باقی رہتا اور نہ ہی نمرود کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا کوئی ابراہیم باقی رہتا۔ تو وہی فکر، اسی سوچ کو آگے لے کر جب یہ لوگ چلے تو ان کے اندر جدید جن لوگوں نے انوسٹسزم کے اوپر کام کیا وہ 4 لوگ ہیں۔ اچھا، ایک اور بنیادی بات اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ جب اس ایتھیزم یا نوسٹسزم کی ابتدا یورپ کے اندر کی گئی رینیسانس کے بعد، تو اس کا جو بنیادی فلسفہ تھا وہ عیسائیت کا رد تھا۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ عیسائیت کا رد، کیونکہ عیسائیت کے اندر جو کیتھولکس تھے ان کا جو مذہبی نظام تھا وہ بہت حد تک مضبوط تھا، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے، اور بالخصوص پروٹیسٹنٹس کا تو کلیم ہی یہی ہے کہ وہ مذہبی طبقہ کیونکہ ان کا کرپٹ ہو گیا تھا، نتیجتاً انہوں نے کیا کیا کہ حکومتی عہدوں کے اندر جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی تو چرچ نے ڈیسیجن لے لیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، تو اس شخص کو قتل کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر سائنٹیفک بنیادوں پر جب لوگ کھڑے ہوئے، ادھر سے گلیلیو کھڑا ہوا، ادھر سے ڈیکارٹس کھڑا ہوا، جو وہاں کے سائنٹیفک یا سائنس کے لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نئی نئی ایجادات کو لوگوں میں پیش کیا اور چرچ نے ان کی مخالفت کی، تو وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو چرچ والے ہیں یہ ہماری دنیا کی ترقی کے مخالف ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے چرچ کی مخالفت کے اندر ایک لادینی فکر کو عام کرنا شروع کیا، اور وہی فکر تھی جس کو وہاں پر ایتھیزم، سیکولرزم یا نوسٹسزم کے نام سے پروان چڑھانا شروع کیا گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا رہا، فکریات مضبوط ہوتی گئیں،
تو اگر کسی نے گمراہی کے اندر 10% اضافہ کیا تھا تو آئندہ آنے والوں نے خود ہی بڑھا کر اس کو 20% کیا، اور جب 20% پہ بات پہنچی تو ان کے بعد والوں نے اس کو خود ہی 40% تک گھسیٹ لیا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور جس طرح میں نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں گیلپ انٹرنیشنل کی باقاعدہ رپورٹ پیش کی ہے کہ اس کے اندر 25% طبقہ مغرب کا اس وقت وہ ہے جو کہ الحاد کا شکار ہو چکا ہے، اور اس میں سے 9% کٹر ملحدین وہ ہیں جو آج دنیا میں کسی خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ یہ یورپ کے اندر جو الحاد تھا اس کی فکریات تھی۔ جب انہوں نے عیسائیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے نہ عیسائیت میں دم باقی رہا، اور کہنے دیجئے کہ نہ ہندوازم میں کوئی دم باقی رہا، نہ بدھزم میں کوئی دم باقی رہا، نہ زوروسٹرزم میں کوئی دم باقی رہا، نہ سکھزم میں کوئی دم باقی رہا، اور صرف یا تو اسلام بچا اور پیچھے یہودیت بچی۔ تو یہودیت تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہودی کوئی مبلغین کا مذہب نہیں ہے، اس کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ یہودی وہی ہوتا ہے جو بائی برتھ یہودی ہے، اور اگر وہ یہودی گھرانے میں یہودی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوا تو وہ 500 دفعہ خود کو یہودی کہہ لے، یہودی اس کو یہودی ایکسپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے وہ اپنی فکر میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ایک فکر یہ بھی ہے کہ اس پورے الحاد کو معاشرے میں پھیلانے کے اندر جو آن دا بیک ہینڈ سورس موجود ہے وہ یہی یہودی فکر ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو بددین کیا، بد مذہب کیا، خدا سے بیزار کیا، اور جب مکمل طور کے اوپر ان کے عقائد کو بگاڑ دیا تو وہ اپنے گھروں کے اندر یہودی فکر کے اوپر انتہائی مضبوطی سے آج بھی کاربند ہیں، اور وہ دنیا کے تمام لوگوں کو جانور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح عقائد و فکریات کے اندر مبتلا لوگ ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی قوم انسان کہلانے کے لائق ہے تو وہ یہودی قوم ہے۔ تو ایک فکر یہ بھی ہے کہ اس پورے الحاد کا پروان وہ یہودیت کی طرف سے چڑھایا گیا۔ بہرحال کوئی بھی معاملہ ہو، دور جدید کے اندر الحاد اس کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے یا سب سے بڑا ایڈریسی ہے یا سب سے بڑا مخالف ہے، وہ واحد مذہب بچتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت الحاد کے نام پر جو فکر بھی دنیا میں پروان چڑھائی جا رہی ہے، الحاد کے نام پر جو سوچ بھی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اور الحاد کے نام پر دنیا کے اندر جس انداز میں بھی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں اگر بنیاد بنائی جاتی ہے تو وہ میرے مذہب کو، وہ آپ کے مذہب کو، وہ ہمارے مذہب کو، اسلام کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اور دور جدید کا سارا الحاد وہ اسلام کو ٹارگٹ کر کے، اسلام کو ایڈریس کر کے اپنی فکریات کو عام کرتا ہے، اور یہ اسی کی بنیادیں ہیں جو آپ دنیا کے اندر یہ قول سنتے رہتے ہیں کہ مسلم ٹیررسٹ، مسلم فنڈامنٹلسٹ، مسلم ایکسٹریمسٹ، یہ جتنی اصطلاحات ہیں، چاہے وہ ایکسٹریمزم کی ہو، وہ فنڈامنٹلزم کی ہو، وہ ٹیررزم کی ہو یا دہشت گردی کی ہو، اس کو اسلام کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے وہ پری پلان ایجنڈے کے تحت جوڑا جاتا ہے، تاکہ اسلام سے لوگوں کو برانگیختہ کر کے، اور بالخصوص مسلمانوں کی نوجوان نسل کو اسلام مخالف بنا کر ہمارے گھروں سے ہی اسلام کے خلاف ثبوتوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر، اس فکر کے اندر، کیونکہ ہمارا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، 4 بڑے لوگ جنہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا، ان میں سے پہلا نام آتا ہے سیم ہیرس کا۔ اس نے ایک تاریخ کی بڑی مشہور کتاب لکھی، دا اینڈ آف فیتھ، ایمانیات کا اختتام، اور اس کو پورا نام اگر دیا جائے تو دا اینڈ آف فیتھ، ٹیرر اینڈ دا فیوچر آف ریزنز۔ اس نے یہ کتاب لکھی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بحیثیت ملحد کے وہ اس کتاب کے اندر خدا کے عدم وجود کے دلائل دیتا، لیکن کمال بات یہ ہے کہ پوری کتاب کو پڑھ کے جب دیکھا گیا تو سامنے یہ آیا کہ اس نے خدا کے عدم وجود پر دلائل دینے کے بجائے سارا کا سارا غصہ مسلمانوں پر اتار دیا، اور اسلام پر نہیں اتارا، اسلام پر نہیں اتارا، مسلمان پر اتار دیا۔ اس نے کہا کیونکہ
اسلام کو ماننے والے لوگ اس طرح سے اعمال میں مبتلا ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، نتیجتاً اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس پر ایمان نہیں لانا چاہیے، اور اس بنیاد کے اوپر اس نے خدا کا رد کر دیا۔ دوسرا بڑا شخص جو تاریخ میں گزرا یا اس وقت جس کی فکریات بہت زیادہ عام ہیں، وہ ہے ڈینیل ڈینٹ۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک کتاب لکھی بریکنگ دا اسپیل، اور اگر پورا نام لیا جائے تو بریکنگ دا اسپیل ریلیجن ایز اے نیچرل فینومینا۔ اس کے اندر اس نے جب مذہب کے اوپر بات کی تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم تصور خدا کو رد کرنا تو آسان کام نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں کہ مذہب کو بحیثیت ایک موضوع کے لیتے ہیں جس کے اوپر سائنٹیفک انداز میں ڈیبیٹ کی جائے گی، اس کے اوپر دلائل کا تبادلہ ہوگا، اس کے اوپر دونوں فریقین دلائل دیں، اور جب ہم مذہبی لوگوں کے دلائل کو توڑ دیں گے تو خدا کا تصور خود بخود مذہبی لوگوں کے ذہن سے نکل جائے گا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہم یہ بات تاریخی طور پر جانتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے کہا جاتا تھا کہ یہ بات قرآن میں اللہ نے کہی ہے تو آدھے لوگ وہی ٹھنڈے ہو جاتے تھے، یار قرآن میں آ گیا، اب آگے ہم کیا بات کریں۔ اگر کسی سے کہہ دیا جاتا خدا کے رسول نے حدیث میں یہ فرمایا ہے تو ہمارے لوگ اچھے خاصے چپ ہو جاتے تھے، یار اب تو حدیث پیش ہو گئی، اب آگے ہم کیا بات کریں۔ اور یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ اگر کسی نے کہہ دی تھی شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ لکھا ہے تو لوگ بخوف سے لیٹ جاتے تھے، بھائی شاہ صاحب کی بات آ گئی، اب آگے کیا بات کریں۔ لیکن آج حالت کیا ہے؟ آپ ذرا معاشرے میں نگاہ دوڑائیں، کسی سے کہا جائے یار یہ بات حدیث میں لکھی ہے، یار حدیث تو ضعیف حدیث ہوگی۔ اب اس سے پوچھ لو تجھے ضعیف حدیث کی تعریف آتی ہے؟ تجھے صحیح حدیث کی تعریف آتی ہے؟ اس کی اصطلاحات معلوم ہیں، حدیث کی اقسام معلوم ہیں، حدیث کی ابحاث معلوم ہے، اس کے روات کے جو دلائل ہیں وہ معلوم ہے؟ کچھ نہیں پتا، لیکن ایک بکواس کرنا سیکھ لیا، وہ بکواس ہی ضعیف حدیث ہوگی، میں تو بلیو نہیں کرتا حدیث پر۔ Who the hell are you؟ اس سے پوچھے تیری اوقات کیا ہے کہ تو حدیث رسول پر یہ طعن کرتا ہے کہ میں حدیث پر اعتماد نہیں کرتا۔ کسی کو کہا جائے بھئی قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، جی قرآن میں تو اللہ نے نہیں کی، وہ فلاں مترجم نے ترجمہ کر دیا ہوگا، اس نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا جی فلاں جگہ تو یہ لکھا ہے، نہیں جی وہ دیکھیں اس آیت کا یہ ترجمہ جو شیعہ نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے، جو دیوبندی نے کیا یہ کیا، بریلوی نے یہ کیا، اہل حدیث نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جی یہ تو دیکھیں سب کچھ بیکار ہے۔ یہ فکریات، مذہب کو ڈیبیٹ کا گڑھ بنانا، یہ باقاعدہ سازش کے ذریعے ہمارے لوگوں میں منتقل کیا گیا، اور شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر آج میں اور آپ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب مذہب کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اب مذہب کو اپنی ابحاث کا اکھاڑا بنایا جاتا ہے۔ وہ شخص جو دن میں ایک وقت نماز پڑھنے کا روادار نہیں ہوتا اور رمضان میں ایک روزہ رکھنے کا روادار نہیں ہوتا، مذہب کے معاملے میں اس طرح بڑھ چڑھ کر دلائل دیتا ہے، جیسے مفتی اعظم فلسطین بھی یہی ہے، مفتی اعظم پاکستان بھی یہی ہے، سب سے بڑا محدث بھی یہی ہے، سب سے بڑا مفسر بھی یہی ہے۔ یہ وہ فکر تھی جو پلاننگ کے ذریعے ڈینیل ڈینٹ نے منتقل کی، اور مذہب کو بحث کا اکھاڑا بنایا گیا اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ تیسرا بندہ رچرڈ ڈاکنز، جو کہ ایک واقعی پڑھا لکھا انسان تھا جس نے سائنسی میدان میں کافی خدمات انجام دی، اور اس نے وہ جو ہم نے گزشتہ نشست کے اندر آپ کی خدمت میں ڈارون کی تھیوری کو پیش کیا تھا، اور بتایا تھا کہ یہ ڈارون کی اصل تھیوری نہیں تھی، یہ ابن مسکوہ مسلمان ایک فلسفی تھا، 4 صدی ہجری کا اس کا کلام تھا، ڈارون نے اس کو پروموٹ کیا اور تھیوری آف ایولوشن پیش کی۔ اس نے تھیوری آف ایولوشن کے اوپر کام کیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر اس نے تصور خدا اس کا رد کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی خدا موجود بھی ہے تو پھر سائنسی بنیادوں پر خدا کو جانچنا چاہیے، اور سائنس چونکہ تجربے اور مشاہدے سے آگے بڑھتی ہے تو کیونکہ ہم خدا کو تجرباتی طور کے اوپر دیکھ نہیں پاتے اور مشاہداتی طور کے اوپر اس کا مشاہدہ نہیں کر پاتے، تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کائنات کا کوئی خدا موجود ہی نہیں ہے۔ یہ تیسرا بندہ تھا جس نے اس کے اوپر بات کی اور پھر اس نے اسلام کا رد کیا۔ اور چوتھا بندہ جو کرسٹوفر ہچنز ہے، اس نے ایک کتاب لکھی گاڈ از ناٹ گریٹ۔ ہم لکھتے ہیں گاڈ از گریٹ، اس نے لکھا گاڈ از ناٹ گریٹ، اور آگے لکھا کہ ہاؤ ریلیجن پوائزنس ایوری تھنگ۔
کہ کس طرح مذہب ہر چیز کو زہر آلود کرتا ہے، اور اس نے جس بنیاد کے اوپر مذہب کا انکار کیا، آپ کو سن کر ہنسی آئے گی، وہ بات یہ تھی، اس نے کہا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ یہ سور کے گوشت کو حلال قرار، ایک بڑا معصوم سا جانور دکھنے میں نظر آتا ہے تو سور کو اس میں حلال ہونا چاہیے تھا، اگر یہ سور کو حلال نہیں سمجھتا یہ مذہب ہی اچھا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں گھٹیا پنے کی انتہا کا اور دلائل کی نقائص کا کہ کس کیفیت میں جا کر مذہب کو رد کیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ پڑھانے والا یونیورسٹی کا استاد ہوتا ہے اور پڑھنے والا میرے اور آپ کے گھر کا وہ طالب علم ہوتا ہے جس کو قرآن و حدیث کی نہ بنیاد پتہ ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی رشتہ جڑا ہوا ہے، نہ وہ دین سمجھتا ہے، نہ دین کی تعلیمات سمجھتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان افکار کو اس کو پہنچایا جاتا ہے تو وہ بچہ متاثر ہو کر مزاحاً کہنا شروع کر دیتا ہے جی I have become an atheist۔ کچھ بچے گزشتہ دور میں، کیونکہ یہ بات مستقل ہمارے مشاہدے کے اندر ہے، کچھ بچوں نے جی اس لیے ایتھیزم یا خود کو ایتھسٹ کہنا شروع کیا، جی اسٹیفن ہاکنس جو گزشتہ 1-2 سال قبل دنیا سے چلا گیا سائنٹسٹ تھا، جی اسٹیفن ہاکنس کیونکہ ایتھسٹ تھا ہم اس وجہ سے ایتھسٹ ہو گئے، کیونکہ وہ تو اتنا بڑا سائنسدان تھا، وہ خدا کو نہیں پا سکا تو اب ہمیں بھی کافر ہو جانا چاہیے۔ کوئی ان کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ اسٹیفن ہاکنس جب بڑا سائنسدان نہیں تھا وہ جب بھی ایتھسٹ تھا، اس نے جب پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ نہیں کی تھی وہ اس وقت بھی ایتھیسٹ تھا، جب اس نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل نہیں کی تھی وہ جب بھی ایتھیسٹ تھا، اور جب وہ گریڈ 12 کا اسٹوڈنٹ تھا وہ اس وقت بھی ایتھسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا وہ بنیادی طور پر خدا کا منکر تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ سائنس کی تحقیق کو آگے بڑھاتا گیا تو مزید گمراہیوں میں مبتلا ہوتا گیا، اور ان دا اینڈ وہ اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جس دن مرا تھا تو کئی مسلمانوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ آج مرنے کے بعد اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی خدا موجود ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ دنیا، یہ اکھاڑا ہے، اس میں کفر اور اسلام کی جنگ وہ شروع سے چل رہی ہے۔ آدم اور شیطان شروع سے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، روحانیت اور شیطانیت شروع سے ایک دوسرے کے سامنے ہے۔ تاریخ میں کبھی اس کو شیطانیت کہا گیا، کبھی اس کو فرعونیت کہا گیا، کبھی نمرودیت بن گئی، کبھی حیوانیت بن گئی، کبھی یزیدیت بن گئی۔ یہ ساری کی ساری قوتیں شیطانیت کی موجود رہیں، لیکن وہیں ہمیشہ آدم بھی موجود رہا، وہیں ابراہیم بھی موجود رہے، وہیں موسیٰ بھی موجود رہے، وہیں محمد رسول اللہ بھی موجود رہے، وہیں حسینیت بھی موجود رہی، اور حسین آج بھی ہیں اور کربلا آج بھی ہے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن ضرورت کس امر کی ہے کہ میں اور آپ اس فکر کو، اس سوچ کو اپنی نسل میں منتقل کریں، اور ہمارے وہ بچے جن کو ہم یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بھیج رہے ہیں ان بچوں کی تعلیمات پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا کیا جاتا ہے، مذہب کے خلاف کون سی فکریات ہیں جو ان میں عام کی جاتی ہیں، تاکہ ان بچوں کی ہم گھر میں ٹریٹمنٹ کر کے ان کے ذہن کو پاک اور صاف رکھیں۔ ورنہ یاد رکھیے شاید میں اور آپ تو اپنا ایمان بچا جائیں، لیکن ہماری اگلی نسل یا اس سے اگلی نسل اگر انہی حالات میں مبتلا رہی تو وہ ملحد ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اور اس کا یقینی عذاب ان دا اینڈ مجھے اور آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔